السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ سریا مسکرائی اور اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر کے طاہر کے دل میں کئی خیال آئے اور کئی خیال آ کر کے چلے گئے۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا سکتی ہے، انتہائی قرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی ہے، لیکن اچانک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیتی ہے۔ سریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی۔ اسماعیل انہیں جانے نہ دینا۔ سریا وہاں سے بھاگتے ہوئے نانا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے کچھ آواز سنی اور وہیں پر رک گئی۔ جب وہ رک گئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی، کیونکہ وہ جو سننا چاہتی تھی وہ وہاں پر باتیں ہو رہی تھی اور وہیں پر وہ کھڑی ہو گئی۔ شیخ عبد الرحمان کہہ رہا تھا، سریا بھی یہی چاہتی ہے؟ اور سریا کی نانی کا جواب تھا، اور سریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود سریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش بیدار ہوتی یا نہیں، پیدا ہوتی کہ نہیں؟ عبد الرحمان نے قدرے تأمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش واضح ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، سرے چشم بھی ہے، لیکن اگر سریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت بالکل نہ کرتا، جو آٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھ کر کے گھومتا ہو پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے سریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر ہی رہو گی۔ میں تمہارے سامنے ہتھیار ڈالتا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، کہیں وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہی ہیں؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھی؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہی ہو جسے میں اپنی دانش مندی کا متعارف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مداح میں قصیدے نہیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی متعارف ہو جاؤں گی۔ تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے میری باتیں سنتی رہو۔ سریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی اور وہاں سے وہ بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں پہ ایک بڑا آئینہ تھا، اس کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو دیکھنے لگ گئی۔ شرم و حیا سے اس کے پھول جیسے گلاب جیسے گال ایک دم سرخ ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگ گئی اور خوش ہوتے رہ گئی۔ ادھر عبد الرحمان دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کر کھڑا ہوا۔ عبد الرحمان طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمان نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں، لیکن تمہیں جانے کی جلدی ہے اور میں بھی بہت مصروف ہوں۔ مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں بھی کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت پیش کی اور تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خواجم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں، قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے، تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی، بتایا نہیں مجھے۔
عبد الرحمان کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سن رہی تھی جو بھی باتیں ہو رہی تھی. طاہر نے کہا تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی خواہش ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو. طاہر نے کہا اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا. نوجوان تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم سریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لی. بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقع پر بولا نہیں کرتے. حمیدہ پردے کے پیچھے سے نکل کر کے سامنے آ گئی اور اس نے طاہر کے سر پر ہاتھ رکھا, دعائیں دی. اس نے کہا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے, جیتے رہو بیٹا. سریا تمہاری ہے, اب جاؤ, لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا. اب طاہر وہاں سے نکلا, گھوڑے پر سوار ہوا. تیز رفتار گھوڑا چلے جا رہا ہے اور وہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا ہے. دوپہر ہو گئی تو اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس کو اچانک خیال آیا کہ گھوڑے کے پیچھے جب وہ نکل رہا تھا تو ایک خوبصورت تھیلا بندھا ہوا تھا خرجیل میں, اور وہ ایک پتھر کے پاس میں پہاڑی جیسا ایریا تھا, سنسان ایریا تھا. وہاں پر گھوڑے کو روکا اور تھیلے کو کھول کر کے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا. بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. کھانا نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا, اندر ایک ریشمی رومال میں کچھ بندھا ہوا تھا, اس نے اس کو نکالا. کھانے سے پہلے اس کے دماغ میں ایک خوشبو آئی. اس رومال کو جب کھولا, خط کو نکالا تو خط دیکھنے کے بعد پہلے تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتا رہا, اس کے بعد میں پھر زور سے پڑھنے لگا. میرے محسن, تم نے کہا تھا کہ ایسے پراسوب زمانے کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا. میں یہ خط اسی احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں. نانا اور نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے. مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا. میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ بغداد کے لیے مڑ رہے تھے تو اس وقت میرے آنکھ میں آنسو تھے, دل میں بہت سارے ملال تھے. لیکن آپ یقین مانیے کہ ایک مرد مجاہد کو میں اسلام کے راہ میں جانے کے لیے نہیں روکوں گی, لیکن مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے, انس ہے. میں آپ کے ہر سفر میں شریک حیات بن کر کے زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں. میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی. آپ خواہ کہیں ہو, میرے لیے اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں. سریا. طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال لیا. اس کی بھوک مر چکی تھی. اب وہ وہاں سے, اس کے کان میں سریا کی آواز گونج رہی تھی. وہ خط کے بار بار جو لکھے ہوئے الفاظ تھے وہ نکل رہے تھے. اب یہاں پر زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا, نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا, لیکن کچھ سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا. یہ وہ صندوق تھا جس کے اندر میں طاہر کے خزانے پڑے ہوئے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بھی تھی. جب سے طاہر وہاں سے گیا تھا تو زید کو نیند نہیں آتی تھی. کچھ دن تو وہ رات بھر جگتے رہا. اس کے بعد میں اس نے کیا کام کیا کہ صندوق پر سونا شروع کیا بستر بچھا کر کے, لیکن صندوق اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹا تھا. گڑمڑ ہو کر کے بیچارہ سوتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ پلنگ کے نیچے ڈال کر کے سونا شروع کر لیا. اس کو اطمینان ہو گیا. سال بھر کا وقت گزر چکا تھا. ابھی جیسے ہی سونے کو ہوا ویسے ہی پھاٹک پہ آواز آئی. نوکر چاکر جتنے تھے سب جاگ گئے. سب دوڑتے ہوئے دروازہ کھولے, پھاٹک کھولے, گھوڑا اندر آیا. طاہر نے زید کے بارے میں پوچھا تو نوکر نے جواب دیا کہ زید ابھی سو رہا ہے. تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی. جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا. طاہر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو مجھے یاد نہیں رہا, میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا. طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایت کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا. وہ فقط اتنا کہہ سکا, آپ تندرست تو رہے, زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا. طاہر نے جواب دیا, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا. نجومی کہتے ہیں جو
ستارے دیکھتے ہیں نا آج کل یہاں پہ کیا بولتے ہیں ایسٹرولوجر کو کہتے ہیں. اب اگر وہ مجھے مل گیا نا تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا. جھوٹا، فریبی، مکار، گدھا، بیوقوف بنا رہا تھا.